دنیا میں صرف دو ایسے ملک ہیں جن میں پولیو پایا جا رہا ہے، ایک ہے افغانستان اور ایک ہے پاکستان۔ السلام علیکم دوستوں، بات کریں گے آج پولیو کی۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے بچے کا فیوچر تباہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ ایسا وائرس ہے، اگر ایک دفعہ آپ کے بچے میں آ جائے تو پوری زندگی اس کی معذوری کے ساتھ گزرے گی۔ اب اگر بات کریں ہم افغانستان کی، تو افغانستان میں پچھلے 4 دہائیوں سے جنگ کا ماحول ہے۔ وہاں پر اگر ہم سوچیں کہ پولیو ورکر پہنچ نہیں پاتے یا ویکسین کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے، لوگوں تک رسائی نہیں ہوتی، ہیلتھ ورکرز مشکل سے ملتے ہیں، اس وجہ سے وہاں پولیو ختم نہیں ہوا، تو یہ وجوہات پولیو کے نہ رکنے کے لیے کافی۔ لیکن اگر دوسری طرف بات کرتے ہیں پاکستان کی، پاکستان وہ ملک ہے جس نے افغان مہاجرین کو پناہ دی۔ تو اب اگر بات کریں کہ پاکستان سے پولیو ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوا، تو اس کی مختلف وجوہات ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں سے پہلی وجہ ہے ایک ایسی افواہ کا پھیلانا کہ یہ ایک سازش ہے جو مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے کہ ان کی آبادی نہ بڑھ سکے۔ اور پولیو کی ویکسین سے مردوں میں بچہ پیدا کرنے کی سکت ختم ہو جاتی ہے، جو کہ بالکل بے بنیاد افواہ ہے۔ باقی پوری دنیا میں اس ویکسین کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں خود بھی ایک بڑی تعداد میں اس ویکسین کو استعمال کیا جا رہا ہے جو پولیو وائرس کا خاتمہ کرتی ہے۔ مگر اس افواہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پولیو وائرس کی ویکسین نہیں پلاتے، اور جب ان بچوں میں پولیو وائرس منتقل ہو جاتا ہے تو پھر وہ بچے پوری زندگی اپنی معذوری کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اس وقت ان ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے اس کیفیت کو برداشت کیا ہو۔ دوسری ایک بہت بڑی وجہ ہے سیکیورٹی تھریٹ۔ جو ہیلتھ ورکرز ہیں، جو پولیو ورکرز ہیں، ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہوتا ہے۔ وہ بہت سارے قبائلی علاقوں میں نہیں جا پاتے، کیونکہ وہاں بھی یہ سازش والا معاملہ موجود ہے، اور اس سازش کی وجہ سے ہی یہ پولیو ورکرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ جب بھی پولیو ورکرز کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں پر یا ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے یا پھر ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ کئی علاقوں میں تو پولیو ورکرز کو مارا بھی گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے، مگر کئی دفعہ یہ سیکیورٹی بھی ان کو بچانے میں ناکام ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری وجہ آتی ہے موسم۔ تو بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ علاقوں میں موسم اتنا خراب ہوتا ہے، یا تو برف پڑ رہی ہوتی ہے یا ٹھنڈ اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہاں پر پولیو ورکرز کا جانا ناممکن سی بات سمجھی جاتی ہے۔ پھر بھی کافی پولیو ورکرز ہیں جو اس موسم کی شدت میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیں اور بچوں تک پولیو کے قطرے پہنچائیں، مگر موسم کی وجہ سے جو دیر سویر ہوتی ہے تو اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ پولیو وائرس کی منتقلی ہو جاتی ہے، اور کچھ بچے خراب موسم میں بھی پولیو وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک چوتھی وجہ بھی سامنے آئی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ پولیو کے قطرے پلانا ہماری تہذیب کا حصہ ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو مذہب کو ڈھال بنا کر اور اپنی تہذیب کی بات بتا کر یہ لوگ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو نہیں پلانے دیتے، اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ایسے علاقوں کے بچوں میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ تو ابھی میں نے آپ سے جن وجوہات کا ذکر کیا ہے، یہ تمام وہ وجوہات ہیں جو پاکستان میں پائی جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے ابھی تک پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ناممکن ہے۔ تو ایسا کیا کرنا پڑے گا ہم کو کہ ہم پولیو کو جڑ سے اکھاڑ سکیں پاکستان سے؟ ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر تربیتی ویڈیوز چلانی پڑیں گی، جو ہمارے علماء کرام ہیں ان سے بھی اس بارے میں مدد لینی پڑے گی کہ وہ بھی اپنے ولاگز میں یا ویڈیوز میں اس بارے میں بتائیں کہ پولیو کے قطرے پلانا بچوں کو کتنا ضروری ہے۔ کیونکہ جیسے میں نے ابھی آپ سے شروع میں ذکر کیا کہ صرف 2 ممالک ہیں، افغانستان اور پاکستان، جو ابھی تک پولیو کی زد میں ہیں، اور اس میں بھی ہمارے صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا پاکستان میں بھی سر فہرست ہیں۔ سندھ میں بھی پچھلے دنوں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی، لیکن ابھی تک تعداد کم ہے۔
تو جب تک ہم لوگ سب ایک معاشرہ بن کر اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، چاہے اس میں علماء کرام ہوں یا ہمارے اساتذہ ہوں یا وہ لوگ ہوں جو اثر رسوخ رکھتے ہیں اپنے علاقے میں، اور وہ اس بارے میں بات نہیں کریں گے کہ پولیو کے قطرے پلانا اپنے بچوں کو کتنا ضروری ہے، ہم اس بیماری سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو میں اس ویڈیو میں 2023 کے بھی سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس وقت پولیو کی کیا صورتحال تھی اور آج کیا پولیو کی صورتحال ہے پاکستان میں۔ اور آخر میں تمام ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو تھوڑا بھی اثر رسوخ رکھتے ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے وہ علماء کرام ہیں، یا چاہے وہ کوئی سرکاری عہدیدار ہیں، کہ پولیو کو سنجیدگی سے لیجئے تاکہ ہم اس کو اپنے ملک سے ختم کر سکیں۔ اور تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر پولیو کے ہیلتھ ورکر آپ کے گھر پہ آئیں، سب سے پہلے تو ان سے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان سے بدتمیزی کر کے، دھکے مار کے یا ان کو اغوا کر آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر ایسے بھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ پولیو ورکرز کو اغوا بھی کیا گیا ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ اس ویکسین کے بعد یہ پولیو نام کی بیماری آپ کے بچوں کے جسم میں منتقل نہ ہو سکے۔ تو اس چیز کو لازمی بنائیں، اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ نے ان کو لازمی قطرے پلانے ہیں، تاکہ کل کو آپ کا بچہ بڑا ہو کر کسی معذوری کا شکار نہ ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے۔